السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ سب دوست؟ امید ہے کہ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو آج کا قصہ شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے درخواست کی جاتی ہے کہ جو بھی ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل نوٹیفیکیشن کو پریس کر کے آل پہ کلک کر دیجئے تاکہ ہماری جو بھی نئی ویڈیوز اپلوڈ ہو وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ چلیے قصہ شروع کرتے ہیں۔ تو آج کا قصہ ایک ذہین طالب علم کے بارے میں ہے کہ وہ ہمیشہ استاد کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتا رہتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس کو کیسے پکڑ لیا۔ تو آج کی ویڈیو 2 لائن سے شروع کرنا چاہتا ہوں۔ کتنی محبتوں سے پہلا سبق پڑھایا، کتنی محبتوں سے پہلا سبق پڑھایا، میں کچھ نہ جانتا تھا سب کچھ مجھے سکھایا، ان پڑھ تھا اور جاہل قابل مجھے بنایا، دنیا ہے علم و دانش کا راستہ دکھایا، اے دوست تو ملے تو بس ایک پیام کہنا، استاد محترم کو میرا سلام کہنا، استاد محترم کو میرا سلام کہنا۔ کہ قصہ کچھ یوں ہے کہ ایک طالب علم شعبہ کتب کے اندر زیر تعلیم تھا، اور شعبہ کتب کے اندر یہ قانون ہوتا ہے کہ سبق سے پہلے جو اگلے دن کا سبق ہوتا ہے اس سے ایک دن پہلے اس سبق کا مطالعہ کر کے آنا ہوتا ہے، اس سبق کے متعلق کچھ باتیں ذہن میں لے کر آنی ہوتی ہے، اور اس سبق کو ایک دن پہلے اس سبق کو دیکھنا ہوتا ہے، پڑھنا ہوتا ہے، تاکہ اگلے دن جو استاد سبق پڑھائے تاکہ وہ ہمیں سبق سمجھ میں آ سکے۔ تو ایک ذہین طالب علم تھا، وہ روزانہ سبق کا مطالعہ کر کے آتا تھا، لیکن اس نیت سے مطالعہ کر کے آتا تھا کہ استاد کو ہمیشہ نیچا دکھاؤں گا اور استاد کو نیچا دکھاتا رہوں گا، اور استاد کو طلباء کی نظر میں نیچا دکھاؤں گا، اور میں طالب علموں کی نظر میں، ساتھیوں کی نظر میں اونچا اور اعلیٰ کہلاؤں گا۔ اور اس نیت سے وہ مطالعہ کر کے آتا تھا کہ میں روزانہ صبح کلاس کے دوران استاد کو مشکل سوالات کر کے استاد کو پھنساؤں گا، اور طالب علموں کی نظر میں، ساتھیوں کی نظر میں استاد کا مرتبہ گھٹا دوں گا، استاد کو نیچا دکھا دوں گا، اور میں استاد سے اعلیٰ اور ارفع کہلانے لگوں گا۔ تو روزانہ اسی طرح وہ کرتا رہا استاد کے ساتھ۔ ایک مرتبہ استاد نے غصے میں آ کر دل ہی دل میں کچھ اس کو بد دعائیں دے دی، لہٰذا ایک وقت ایسا آیا کہ وہ دورہ حدیث کے اندر داخل ہو گیا، اور دورہ حدیث سے وہ فراغت کی سند حاصل کر چکا تھا۔ جب فارغ ہو گیا تو وہ ذہین طالب علم جو نافرمان شاگرد تھا استاد کا، وہ فارغ ہو گیا اور وہ مولوی بن گیا۔ اب مولوی بننے کے بعد وہ جس مدرسے میں، جس ادارے میں پڑھانے جاتا تھا، قابلیت تو بہت تھی اس کے اندر، لیکن اس کو کہیں پر بھی پڑھانے کا موقع نہ مل سکا۔ ہمارے بزرگ حضرات علماء کرام صحیح فرماتے ہیں کہ قابلیت سے علم نہیں آتا، علم حاصل کرنے کے لیے قابلیت کی ضرورت نہیں ہے، علم حاصل کرنے کے لیے ادب کی ضرورت ہے۔ استادوں کا ادب ہوگا اگر آپ کے اندر تو آپ علم حاصل کر سکتے ہیں، علم کو آگے پھیلا سکتے ہیں۔ آپ علم حاصل کر کے مولوی تو بن سکتے ہیں، لیکن اس علم سے کسی اور کو فائدہ نہیں ہوگا۔ حالانکہ میں ایک بات یہاں ایڈ کر دوں، شیطان ابلیس، اس کے پاس تو دنیا جہان کا علم تھا، لیکن وہ بے ادبی اور غرور اور تکبر کی وجہ سے وہ مردود کہلانے لگ گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے غرور اور تکبر کیا، بے ادبی کی۔ تو لہذا اپنے استادوں کی قدر کیجئے، اپنے استادوں کا کہنا مانیے، اپنے استادوں کا ادب کیجئے، ادب اور احترام کے ساتھ ان کے سامنے پیش آئیے، ان سے بات کیجئے۔ تو خیر وہ جہاں بھی پڑھانے جاتا تھا اس کو کہیں پر بھی پڑھانے کا موقع نہ مل سکا، اور اس کو ہر جگہ رد کر دیا جاتا کہ آپ کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ قابلیت تو بہت تھی اس ذہین طالب علم کے اندر، لیکن اوپر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ آرڈر نہیں تھا کہ وہ کہیں پڑھا سکے۔ اس کے علم سے کسی دوسرے انسان کو فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ کیوں؟ اس نے استاد کی ناقدری کی تھی، اس نے استاد کو ہمیشہ کلاس کے دوران نیچا دکھانے کی کوشش کی تھی۔ تو خیر ایک وقت ایسا آیا کہ استاد جو ہے ایک پارک میں گئے، اور ایک پارک میں جا کر بیٹھے تو وہاں وہ شاگرد نظر آ گیا۔ تو استاد نے تو اس شاگرد کو نہیں پہچانا، لیکن
اس شاگرد نے استاد کو فوراً دیکھتے ہی پہچان لیا اور آ گیا، ان کے قدموں میں آ کر گر گیا اور ان کے پاؤں پکڑ کر ان سے معافی طلب کرنے لگا، معافی مانگنے لگا۔ استاد نے اب تک اس طالب علم کو نہیں پہچانا تھا۔ استاد نے پوچھا، اے نوجوان، آپ کون ہو اور مجھ سے معافی کیوں مانگ رہے ہو؟ تو اس طالب علم نے، نافرمان طالب علم نے کہا کہ استاد محترم، کہ میں آپ کا وہی نافرمان طالب علم ہوں، نافرمان شاگرد ہوں کہ جس کو آپ کی بددعا لگ گئی ہے اور وہ آج دنیا میں مارا پھر رہا ہے۔ قابلیت ہونے کے باوجود کسی ادارے میں پڑھانے کا موقع نہیں مل پا رہا۔ استاد محترم نے کہا، بیٹا میں نے تو آپ کو اب تک نہیں پہچانا۔ تو اس شاگرد نے استاد کو اپنا تعارف کروایا، اپنا نام بتایا اور اس درجے کا نام بتایا جس درجے کے اندر وہ استاد کو تنگ کیا کرتا تھا، ان کو نیچا دکھانے کی کوششیں کیا کرتا تھا۔ تو استاد نے بعد میں اس کو پہچان لیا۔ استاد نے پوچھا، بیٹا اب کہاں ہوتے ہو اور کیا کرتے ہو؟ تو اس شاگرد نے کہا، استاد محترم، تو اس نافرمان شاگرد نے کہا، اے استاد محترم، میں آپ کو روزانہ تنگ کرتا رہا، ہو سکتا ہے آپ کی بددعا لگ گئی ہو، آج میں اس امیر گھر کے اندر، اس امیر شخص کے گھر کے اندر سور چرا رہا ہوں، سور چراتا ہوں۔ یہ سب سے بڑی بدبختی کی بات ہے۔ سور تو ہمارے اسلام نے بھی حرام قرار دیا ہے، لیکن میں آج آپ کی بددعاؤں کی بدولت آج میں یہ نافرمان شاگرد آپ کا سور چڑھا رہا ہے۔ کتنی بدبختی کی بات ہے کہ ایک مولوی ہو کر سور چڑھاتا ہوں۔ تو استاد کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگ گئے اور استاد کی آنکھیں نم ہو گئی اور استاد رونے لگ گئے کہ اے بیٹے، یاد رکھنا، استاد کو کبھی نیچا نہ دکھانا، استاد کو کبھی ناراض نہ کرنا، استاد کی کبھی بے ادبی نہ کرنا اور استاد سے کبھی بد اخلاقی سے پیش نہ آنا۔ یاد رکھو، اس استاد نے اس شاگرد کو، اس نافرمان شاگرد کو کیا نصیحت کی کہ بیٹا اگر استاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرو گے، استاد کی نظروں میں نظریں ڈال کر بات کرو گے، خدا کی قسم دنیا بھر کے لوگوں کے سامنے سر جھکا کر بات کرو گے۔ اگر استاد کے سامنے سر اٹھا کر بات کرو گے تو ساری دنیا کے سامنے سر جھکا کر بات کرنے والے بنو گے۔ اگر استاد کے سامنے سر جھکا کر بات کرنے والے بنے تو ساری دنیا کے سامنے، ساری دنیا کے لوگوں کے سامنے سر اٹھا کر بات کرنے والے بنو گے۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ ایک چھوٹا سا قصہ تھا، ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے اس چھوٹے سے قصے سے۔ ہم سب کو ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ ہمیں استاد کی کبھی ناقدری نہیں کرنی چاہیے۔ استاد جیسا بھی ہے، استاد خود بادشاہ نہیں ہوتا، لیکن اپنے طالب علموں کو، اپنے شاگردوں کو بادشاہ بنا کر چھوڑتا ہے۔ لہذا استاد کی کبھی بے ادبی نہ کیجیے، استاد سے ادب سے پیش آئیے، استاد کی بے ادبی نہ کرو۔ یاد رکھو، اگر استاد کی بے ادبی کرو گے دنیا اور آخرت میں ضلالت ہی ضلالت ہے، کہیں پر سکون نہیں ملے گا۔ عالم تو بن جائیں گے، مفتی تو بن جائیں گے، علامہ بن جائیں گے، لیکن وہ دین کی خدمت ہم سے نہیں ہوگی پھر اگر استاد کی ناقدری کر دی۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، استاد کی کبھی ناقدری نہ کرنا، استاد کی ناقدری نہ کرنا۔ استاد تو استاد ہے، استاد کا مرتبہ تو اعلیٰ ہے۔ اللہ ہم سب کو اساتذہ کرام، مشائخ، اکابرین اور علماء کرام کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اپنے تمام دوستوں میں شیئر کرنا نہ بھولیں، اور ہمارے چینل اسلامک پروڈکشن کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے۔ تب تک آپ میرے لیے، امت کے لیے، امت مسلمہ کے لیے اور پورے پاکستان کے لیے اور پاکستان میں رہنے والے تمام مسلمانوں کے لیے خیر و برکت اور عافیت کی دعا کرتے رہیں۔ اب مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔